رمضان کے 3 اشروں میں اس کو تقسیم کیا گیا رمضان المبارک کو. پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، خلاصی کا ہے. لیکن روزہ رکھوایا کیوں ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیوں فرمائی؟ عبادتیں الگ الگ طریقے کی ہوتی ہیں. کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو دل کو سکون دیتی ہیں، کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو انسان کے قلب کے اندر تسکین نازل کرتے ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہیں. روزے میں یہ ساری خصوصیات ایک ساتھ ہیں، کیونکہ روزہ جو ایک عبادت ہے یہ عام عبادت نہیں ہے، یہ اسلام میں انقلابی عبادت ہے. یعنی ایک ایسی عبادت جو انسان کے مزاج میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، فوراً تبدیلی لے آتی ہے. کئی عبادتیں ہیں نا جو کرتے کرتے آہستہ آہستہ تبدیلی آتی، تسبیح کرتے ہیں کچھ دن بعد اثر آنا شروع ہوتا ہے، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ عادت بڑھتی ہے. روزہ تو ادھر رکھا اور فوراً جسم کے اندر، روح کے اندر، مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر فوراً تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ انقلابی عبادت ہے. کون سی عبادت ہے جی؟ انقلابی عبادت ہے. اس عبادت میں باقی کی تمام چیزیں شامل ہیں. روزہ ہے تو اس میں نماز بھی ہے، روزہ ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، روزہ ہے تو تسبیحات بھی ہیں، روزہ ہے تو پھر مسجد کی زیارت بھی ہے، روزہ ہے تو درود پاک کی کثرت بھی ہے. یہ ایک ایسی عبادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا فرمائی کہ جو انسان کے مزاج میں انقلاب برپا کر دیتی ہے. اب جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ان کے مزاج میں انقلاب برپا نہیں ہوا ہے، تبدیلی نہیں آئی، تو اس کا مطلب ابھی روزہ ہوا ہی نہیں ہے. ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم دوست ہم سے پوچھے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو کیا جواب ہے اس کا؟ اور پھر روزہ 1-2 دن کا ہو سکتا تھا، یہ پورے مہینے کا روزہ کیوں ہے؟ روزے کو فرض ہونے کے لیے بنیادی وجہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے اس روزے کو رکھنا ہم پر فرض قرار دیا، ضروری قرار دے دیا گیا؟ روزے دار کے لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ دینی ہو، جو بھی کام کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہمیں معلوم ہونی ضروری ہے. بنا وجہ کے معلوم ہوئے وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. سن 2 ہجری میں 29 شعبان کو 622 عیسوی بنتی ہے، ستمبر کا مہینہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ہم نے روزے فرض کر دیے گئے. کیوں فرض کر دیے گئے؟ فرمایا تاکہ یہ جو روزے دار ہیں، یہ جو ایمان والے ہیں، یہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اچھے بندے بن جائیں، ان کی روح بہت پیاری ہو جائے، ان کے چہروں کی طرح ان کے دل منور ہو جائیں. فرمایا اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ ان کے اندر تقوی آ جائے. اور پھر یا اللہ 30 دن کے کر دیے، فرمایا تاکہ ان کو نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے. سونے رسول نے فرمایا نا کہ روزہ ڈھال ہے. فرمایا روزہ ڈھال ہے، تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی ہے نا جی. فرمایا روزہ ڈھال ہے مومن کے لیے. اور کب تک ڈھال ہے یہ؟
فرمایا جب تک یہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا، جب تک مومن ڈھال کو پھاڑ نہیں دیتا تب تک یہ روزے دار کے لیے اچھی ہے. کہ یا رسول اللہ کیسے ڈھال ہے؟ فرمایا روزہ انسان کو زنا سے روکتا ہے، روزہ انسان کو برائی سے روکتا ہے، روزہ جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، روزہ نگاہ کو گندی کرنے سے روکتا ہے، روزہ بے ایمانی سے روکتا ہے، روزہ ریاکاری سے روکتا ہے، روزہ غیبت کرنے سے روکتا ہے، روزہ مکاری سے روکتا ہے، روزہ حرام چیز سے روکتا ہے، روزہ حرام کاروبار سے روکتا ہے. اگر اتنی تمام باتیں، اگر ان میں سے کچھ کام روزے دار کرتا ہے تو وہ ڈھال پھٹ گئی، مطلب روزہ اس کا خراب ہو گیا. خود فرمایا نا رسول اللہ نے کہ آپ کے بھوکے رہنے سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں. آپ اگر بھوکے ہیں اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے. آپ پیاسے ہیں تو اللہ کو کچھ فائدہ نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے تمام دنیا کو بھی، فرشتوں کی بھی. دیکھو وہ بندہ جو تمام کام جو جائز ہے کر سکتا ہے، اور جب میں نے اس کو روک دیا کہ جائز بھی نہیں کرنے اور ناجائز بھی نہیں کرنے، تو اپنے حلق سے نیچے پانی کا قطرہ نہیں اترنے دیتا. تو یہ روزے دار کی وہ صفت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. کل ایک صاحب نے رات عشاء کے بعد مجھے بڑا خوبصورت سا سوال پوچھا، خوبصورت بھی تھا افسوسناک بھی تھا. کہنے لگے دکان پہ ہوتا ہوں تو کئی بار روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو روزہ ہو جائے گا؟ آج کل ٹرینڈ ہو گیا نا، لوگ سوچتے ہیں مولوی سے کچھ رعایت مل جائے. بہت سارے مولوی بھی ڈرتے ہیں، کہتے ہیں سرمایہ داروں کے خلاف بولیں گے تو پتہ نہیں شاید چندہ دینا بند کر دیں گے. روزہ تو ہے ہی جھوٹ کو روکنے کے لیے. روزہ بنایا ہی انسان کے اندر سے بیماری کو نکالنے کے لیے. اب آپ ڈاکٹر کو بولیں کہ جناب مجھے شوگر ہے، دوائی تو آپ کی کھاتا رہوں گا، صبح شام گلاب جامن کھا لوں ساتھ میں. ایسا پوچھا جا سکتا ہے کسی ڈاکٹر سے کہ کسی بندے کو کوئی چیز منع کی گئی ہو کھانے پینے کی اور اس کے بعد بھی وہ کہے نہیں جی دوائی بھی کھاؤں گا اور بد پرہیزی بھی کروں گا، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے وہ بندہ؟ تو وہ روزے دار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جو روزہ بھی رکھیں، جھوٹ بھی بولیں، روزہ بھی رکھیں، ماں باپ سے بدتمیزی بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، بیوی کے ساتھ بھی نہ بنتی ہو، روزہ بھی رکھیں، دوستوں کے بے ایمان ہو، روزہ رکھیں، پڑوسی سے سلام دعا نہ ہو. ان کو کہہ کون رہا ہے کہ تم روزہ رکھو؟ بھائی روزہ تو کہتے رک جانے کو، ہر اس چیز سے رک جانا جو اللہ نے منع کی ہو. کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہو، کوئی اس کا جاننے والا آیا ہو، وہ دل ہی دل میں زنا کا ارادہ کرے؟ کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو؟ جب وہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بہن کے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر وہ دوسرے کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ کوئی دکاندار یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نوکر اس کے ساتھ بے ایمانی کرے؟ نہیں پسند کرتا. تو پھر وہ کیسے یہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے کے نوکر کو بے ایمانی کے لیے سمجھایا جائے کہ اپنے مالک سے بے ایمانی کرو؟ کیا کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ بے وفائی کرے؟ جب وہ اس بات کو نہیں پسند کرتا پھر وہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ کسی اور کی اہلیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بے ایمان ہو جائے؟ اسلام نے عبادات کو انسان کے مزاج سے جوڑا. اس بات کو اطمینان سے سمجھ لے ہر بندہ. اسلام دولت کا مذہب نہیں ہے. آج پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے. پوری دنیا کا کوئی ایسا رنگ اور نسل کا بندہ بتاؤ جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہ ہو. تو یہ کیسے ممکن ہو گیا بھائی؟ یہ صرف چندے سے ممکن ہو گیا؟ صرف لڑائیوں سے ممکن ہو گیا؟ پاور سے ممکن ہو گیا؟ یہ ایسے ممکن نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعمیر کی. کس کی تعمیر کی جی؟ انسانوں کی تعمیر کی ہے. کئیوں نے تو فارمیلٹی سمجھ رکھی ہے. فارمیلٹی میں اسلام میں کچھ نہیں ہے. اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے آٹومیٹک چلایا ہے کہ جو لوگ اس سسٹم میں آ جائیں گے وہ عزت پائیں گے. العزت للہ ورسولہ والمؤمنین. جو اس سسٹم میں داخل ہو جائیں گے
وہ عزت پائیں گے، ان کے گھر محفوظ ہوں گے، ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی، دنیا داروں کے سامنے کرائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جاؤ کسی غیر مسلم سے پوچھو، وہ کہے اچھا تم مسلمان ہے یار، تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ آپ جھوٹ بول کے دیکھیں، سامنے والا کوئی ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، دلت بھائی ہو، آپ ذرا بے ایمانی کر کے دیکھو، وہ آج 2021 میں آپ کو یہ کہتا ہے کہ شفیع بھائی یار تو مسلمان ہے، مسلمان تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا۔ جو دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا بنایا کہ دولت مند اس میں عزت نہیں پا سکتے، رسول اللہ نے اس دین کو ایسا بنایا کہ کوئی بڑی برادری والا اس میں عزت نہیں پا سکتا ہے، رسول اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ جو اس دین میں داخل ہوگا، جو دین میں تقوی اختیار کرے گا، جو دین کو اپنے مزاج میں لائے گا، جو دین کو اپنی آنکھوں میں لائے گا، جو دین کو اپنی زبان میں لائے گا، جو دین کو اپنے چہرے میں لائے گا، وہ آٹومیٹک اس دین کے اندر عزت دار ہو جائے گا۔ اب چاہے اس کی برادری کوئی بھی ہو، لوگ اس کو عزت کی نگاہ کے ساتھ دیکھنے لگ پڑیں گے۔ سیدنا بلال کون ہے؟ گو رضی اللہ تعالی، غلام ہے نا، حبشی ہے نا، کالے ہیں نا، مکے کے لوگ ان کو اندر داخل نہیں ہونا چاہتے، لیکن آج ہم جیسے کروڑوں مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ اگر حشر کے میدان میں سیدنا بلال کے قدموں کی دھول ہمیں مل جائے اور ہم اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنت میں پہنچ جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہوگی کہ سیدنا بلال کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے۔ تو عزت کس نے دے دی؟ کیا چودراہٹ نے دے دی؟ کیا سرمایہ داری نے عزت دے دی؟ کیا بادشاہی نے عزت دے دی؟ نہیں، عزت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہے۔ سیدنا بلال نے اس کو اپنے نس نس میں بسا لیا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے گھرانے، بڑے بڑے مسلمان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں، ان کا نام لینا ہم اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ جن کو ابو جہل کہتا تھا یہ غلام ہے، جن کو امیہ مارتا تھا، جن کو عتبہ کہتا تھا اس کی ذات برادری بڑی نیچی ہے، جن کو ابو لہب کہتا تھا یہ کالا ہے، آج ان کا نام لینا مسلمانوں کے بڑے سے لے کر چھوٹے لوگ تک، مسلمانوں کے شیخ الحدیثوں سے لے کے حرم کے امام تک، آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ کھڑا ہو کے سلام پیش کرنا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ عزت تب ملے گی جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم میں۔ اس بات کو سمجھیے اطمینان سے کہ روزہ انقلابی عبادت ہے، یہ ہمارے میں تبدیلی چاہتا ہے، روزہ ہم میں تبدیلی چاہتا ہے میرے بھائی۔ اگر روزہ رکھ کے تبدیلی نہیں آ رہی، وہ روزے دار جھوٹ بول کے مال بیچ دے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ روزے دار کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم کیا ہمارے لیے جائز ہے، کیا ہمارے لیے ناجائز ہے۔ اطمینان کے ساتھ آپ کے دروازے تک کوئی پہنچ گیا۔ محمد رسول اللہ رمضان جب شروع ہوتا تھا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہوا کم تیز چلتی تھی، محمد رسول اللہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ لوگوں کو پیسے، لوگوں کو چیزیں، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء بانٹتے تھے۔ فرمایا ہوا اتنی تیز نہیں چل سکتی جتنی تیزی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فیاضی فرماتے تھے۔ روزہ ایک انقلابی عبادت ہے۔ ادھر روزہ رکھا، مزاج میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے کہ آج میں نے سارا دن بھوکا رہنا ہے، آج میں کسی سے ناراض نہیں ہو سکتا ہوں، آج میں کسی سے ٹھگی نہیں مار سکتا ہوں، آج میں کسی سے زیادتی نہیں کر سکتا ہوں، آج مجھے ہر ایک بندے سے نرمی سے پیش آنا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد آنکھیں جھک جاتی ہیں، روزہ رکھنے کے بعد زبان میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اسی کا نام تو روزہ ہے۔ روزہ دار جب مسجد میں آتا ہے اور اس کا گناہ ایسے جھڑ رہے ہوتے ہیں جیسے سوکھے پتوں کو آگ لگا دی گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس عبادت پہ اپنے بندے پہ فخر کرتے ہیں۔ عبادتوں میں اگر کوئی عبادت ہے جس پہ اللہ بندے پر فخر کرتے ہو، جس پر یہ کہتے ہو کہ دیکھو میرے اس بندے کو کہ یہ صبح سے شام تک رکا ہوا ہے، تمام برائیوں سے، بھوک سے، پیاس سے، اپنی بیوی سے رکا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اس بندے کے اوپر۔ تمام عبادتوں میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے صرف۔ اور سونے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے
کہ روزہ ہمیں پورے سال کے لیے تیار کرتا ہے. ہم رنگ روگن کرتے ہیں نا، پورے سال گھر چمکتا رہتا ہے. کوئی کام کرتے ہیں سال میں، کوئی گاڑی کو ورک شاپ میں بھیجتے ہیں کہ دوبارہ تیار ہو جائے، تو یہ مہینہ ہماری ورک شاپ کا مہینہ ہے. بچوں کو کیمپنگ کے اوپر بھیجتے ہیں کہ کچھ سیکھ کے آئیں گے، یہ ہماری کیمپنگ کا مہینہ ہے. افسران کو ٹریننگ پر بھیجتے ہیں کہ ان کو پتہ لگے لوگوں سے معاملہ کیسے کرنا ہے، ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے بھائی؟ اس مہینے میں اکرام مسلم نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ ایک بات نوٹ کر لو، پلے سے باندھ لو اطمینان سے. جس کو روزہ رکھ کے بھی غصہ آتا ہے نا، روزہ رکھ کے بھی جو اکڑتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی جس کے ماں باپ کو اس سے ڈر لگتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی جو بے ایمانی نہیں چھوڑ رہا، روزہ رکھنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی لوگوں کو زنا کی نگاہ سے دیکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے، لکھ کے لے جائیے دل کی تختی پر، ایسے بندے کا روزہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کی. روزہ نہیں ہے اس کا، اس کو غلط فہمی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، وہ بھوکا اور پیاسا ہے، بس روزہ نہیں رکھا ہے اس نے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ پنجاب میں رہ رہے ہیں، روزہ رکھے نہ رکھے کسی کو پتہ لگے نہ لگے، کسی کو پتہ لگے نہ لگے، وہ اللہ وحدہ لا شریک جو ایک پتھر کے اندر بند کیڑے کی خبر رکھتا ہے، جو دلوں کا حال جانتا ہے، اسے پتہ ہے کس نے روزہ رکھا ہے اور کس نے روزہ نہیں رکھا، وہ جانتا ہے. کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے بندہ؟ کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جو لوگ ریاکاریاں، بدگمانیاں اور بےایمانیاں کر رہے ہیں، وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ رشتہ داروں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ کاروبار میں سامنے والے کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود دھوکے میں ہیں، کیونکہ یہ دھوکہ ایک دن ان کی طرف لوٹ کر آنے والا ہے. یہ کہیں نہیں جائے گا ان کو چھوڑ کے، یہ جائے گا نہیں کہیں چھوڑ کے. روزہ بھی رکھا ہو تو مزہ تب ہے کہ روزے دار کے مزاج میں نرمی آ گئی. روزہ رکھا ہو مزہ تب ہے کہ رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی حضور عبادت کرتا ہو کہ یا اللہ جو خطائیں، جو لغزشیں مجھ سے ہو گئی وہ معاف کر دیں. روزہ رکھا ہو تو جن سے ناراضگیاں ہو کم از کم ان کو فون کر کے بولے کہ رمضان کا مہینہ ہے، میرا دل آپ کے لیے صاف ہے، آپ بھی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. روزہ رکھا ہو تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے. روزہ رکھا ہو تو پڑوسی کے ساتھ گلے مل لے. روزہ رکھا ہوا ہو تو غریب جو آ جائے دروازے تک اس کو خالی نہ لوٹائے. روزہ رکھا ہوا ہو تو اذان کے بعد کاروبار چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دوڑتا ہوا پہنچ جائے. تو روزے کا لطف تو تبھی ہے کہ جب روزے کے تمام تقاضوں کو انسان پورا کرے گا. اگر تقاضے پورا نہیں کرے گا تو رمضان کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. بہت سارے لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں. جمعے میں دیکھیے ہزاروں لوگ، اور تراویح پڑھنی ہو تو، اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں 6 دن میں ہو جائے، کچھ چاہتے ہیں 3 دن میں معاملہ نپٹ جائے. تو آپ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کئی لوگوں کو، بھائی کس کو گمراہ کرنا چاہتے ہو؟ کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو کہ بھائی ہمارا کام 2-4 دن کے اندر چل جائے؟ زندگی تمام عمر کی چاہیے، عزت تمام عمر کے لیے چاہیے، صحت تمام عمر کے لیے چاہیے، اور قرآن صرف 6 دن سننے کے لیے کوئی حافظ چاہیے؟ بندہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا اظہار کرتا ہے جب روزہ رکھتا ہے. وہ روزہ رکھتے ہوئے نیت کرتا ہے صبح کو کہ میں نے روزہ رکھا کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے روزہ رکھا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا. نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، وحدہ لا شریک اللہ ہے، اور اس بات کا عہد کرتا کہ اللہ میں آپ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، کچھ ہو جائے میں روزہ توڑوں گا نہیں. اور اس کے بعد اگر پھر بندہ روزے کے تقاضے پورا نہ کرے تو پھر وعدہ کہاں چلا گیا؟ پھر
میں مانتا ہوں کہ اگر تسبیح زیادہ کی جائے ثواب زیادہ ملے گا، روزہ رکھا جائے تو ثواب ملے گا، نماز پڑھی جائے تو ثواب ملے گا، قرآن پڑھا جائے تو ثواب ملے گا، لیکن میرے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر تو نیت ہو گئی ہے پاک کہ اب اندر برائی کسی کے لیے نہیں ہے، تب تو پھر ساری عبادتیں قبول ہیں، ساری ریاضتیں قبول ہیں، تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں۔ اور نیت میں اگر فطور ہے، روزہ رکھ کے بھی چغلی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں ان کو ہونے والا ہے۔ روزہ رکھ کے بھی دوسرے کی فکر ہے کہ اچھا یہ کتنا کما گیا، اس نے کس سے بے ایمانی کی، مجھے پتا ہونا چاہیے۔ ارے ہم خود اپنا اعمال دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اگر اپنی کتاب کھول لیں رات کو بستر پر لیٹ کے تو ہماری آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی، ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ حق شریعت نے نہیں دیا ہے۔ روزہ یہی تو سکھا رہا ہے۔ اور 30 دن لگاتار روزے کیوں رکھائے؟ پہلا روزہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 30 دن روزے کیوں رکھائے؟ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میری جو امت ہے، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمان ہے، یہ جو محمد شفیع ہے، یہ جو محمد جنید ہے، یہ ان کو عادت پڑ جائے میرے دین کے مطابق چلنے کی، ان کو عادت پڑ جائے میٹھا بولنے کی، ان کو عادت پڑ جائے غریب کو اٹھانے کی، ان کو عادت پڑ جائے مسکین سے محبت سے پیش آنے کی، ان کو عادت پڑ جائے مسجد تک آنے کی، ان کو عادت پڑ جائے قرآن کی زیارت کی، ان کو عادت پڑ جائے ماں باپ کی اطاعت کی، ان کو عادت پڑ جائے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی۔ اس لیے 30 روزے لگاتار آپ سے رکھوا رہے ہیں کہ تم اچھے بندے بن جاؤ۔